الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفسه بسم الله الرحمن الرحيم كل نفس ذائقة الموت ونبلوكم بالشر والخير فتنة وإلينا ترجعون عن صهيب بن سنان رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم عجبا لأمر المؤمن إن أمره كله خير وليس ذاك لأحد إلا للمؤمن إن أصابته سراء شكر فكان خيرا له وإن أصابته ضراء صبر فكان خيرا له رواه الإمام المسلم رحمه الله رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه آمین یا رب العالمین۔ محترم حاضرین، ہر قسم کی حمد و ثنا، تعریف و توصیف، بڑائی و بزرگی، برتری، تسبیح، تمجید اور تحلیل اللہ وحدہ لا شریک کے لیے لائق و سزاوار ہے۔ درود و سلام ہو تمام انبیاء کرام پر، خصوصاً آخری نبی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی پر۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد وبارک وسلم۔ محترم حاضرین، خطبہ مسنونہ کے بعد میں نے آپ کے سامنے سورۃ الانبیاء کی آیت نمبر 35 میں نے پڑھی ہے، اور ایک حدیث جس کو امام مسلم رحمہ اللہ نے اپنی کتاب صحیح مسلم میں، جس کے راوی صحابی رسول حضرت صہیب بن سنان رضی اللہ تعالی عنہ ہے، وہ روایت میں نے آپ کے سامنے پڑھی ہے۔ جیسا کہ آپ تمام حضرات جانتے ہیں کہ آج کے خطبے کے لیے جس موضوع کا انتخاب کیا گیا وہ موضوع ہے اہل ایمان کو مشکلات، مصائب، پریشانیوں میں اللہ تعالیٰ سے اچھا گمان رکھنا چاہیے، حسن ظن رکھنا چاہیے۔ محترم حاضرین، ایک بندہ مومن کی زندگی میں ہر حال میں اللہ تعالیٰ سے حسن ظن رکھنا اس کی بڑی اہمیت ہے، لیکن خاص طور پر انسان کی زندگی کا جو مشکلات کا جو مرحلہ ہے، اس مرحلے میں ایک بندے مومن کو خاص طور پر اللہ تعالیٰ سے اچھا گمان رکھنا ضروری ہے۔ اور ہم میں کے اکثر لوگ مشکلات اور مصائب کے معاملے میں
دو چیزیں ہیں، ایک یہ کہ اللہ رب العالمین کی عظمت، اللہ تعالیٰ کا اپنے بندوں سے محبت کرنا، رحم و کرم کا معاملہ کرنا، گویا اللہ تعالیٰ کا تعارف صحیح طور پر ہمارے دل و دماغ میں نہیں ہوتا، جس کے نتیجے میں ہم اپنی زبان سے تکالیف کے موقع پر، مصیبتوں کے موقع پر، پریشانیوں کے موقع پر اللہ تعالیٰ سے بدگمانی کرنے لگتے ہیں۔ اختصار کے ساتھ کہوں تو دو باتیں ہمارے اندر اس کی کمی ہوتی ہے، جس کی وجہ سے ہم مصیبتوں کے موقع پر اللہ سے بدگمان ہوتے ہیں۔ آپ میں سے بہت سے لوگ مجھے غور سے دیکھ بھی رہے ہیں کہ بھئی ہم اللہ سے کیسے بدگمان ہوتے ہیں، تو میں وہ بتاتا ہوں کہ کچھ مثالیں بھی آپ کے سامنے رکھتا ہوں تاکہ بات سمجھ میں آئے۔ پہلی بات آپ یہ سمجھ لیں کہ ہمارے اندر مشکلات کے موقع پر اللہ تعالیٰ سے بدگمانی نعوذ باللہ جو پیدا ہوتی ہے، وہ یہ کہ اللہ رب العالمین کا صحیح تعارف ہمارے دل و دماغ میں نہیں ہوتا، پہلی چیز۔ دوسری چیز یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ جو ہمارے خیر اور شر کا مالک ہے، بھلائی دینے والی ذات بھی اللہ تعالیٰ کی ذات ہے، نقصان پہنچانے والی ذات اللہ کے حکم سے ہی ہمیں نقصان پہنچتا ہے۔ تو یہ اللہ تعالیٰ کے حکم سے جو نقصان ایک مومن کی زندگی میں آتا ہے یا ایک نافرمان کی زندگی میں تکلیف یا مصیبت آتی ہے، تو ایک کافر نافرمان کی زندگی میں مصیبت آتی ہے تو اس کی وجہ کیا ہے، اور ایک بندے مومن کی زندگی میں مصیبت اور تکلیف آتی ہے تو اس کے پیچھے کیا حکمت ہے؟ کیا اللہ تعالیٰ بندے مومن پر مصیبت اس وجہ سے ڈالتا ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کو سزا دینا چاہتا ہے، اللہ اس کا نقصان چاہتا ہے، اللہ اس کو تکلیف میں ڈالنا چاہتا ہے؟ اس کا علم ہمیں نہیں ہوتا، جس کے نتیجے میں جب میری اور آپ کی زندگی میں مصیبت آتی ہے، تکلیف آتی ہے، پریشانی آتی ہے، تو ہم اللہ سے بدگمانی کرنے لگتے ہیں۔ مثال کے طور پر ہم میں سے کسی آدمی کو بیماری لاحق ہو جائے، کاروبار میں نقصان ہو جائے، مسلمانوں میں سے ایک اکثریت کے زبان سے مصیبت کے موقع پر، بیماری کے موقع پر کیا جملے نکلتے ہیں؟ کیا اللہ تعالیٰ کو میں ہی ملا تھا؟ کیا میں ہے کہ نہیں؟ یہ جملے ہماری جو زبانوں سے ادا ہوتے ہیں کہ بہت سے اوقات جب تکلیف آ گئی، کوئی بیماری آ گئی، شوگر، بی پی یا کینسر کا مرض لاحق ہو گیا، اللہ ہم سب کی حفاظت فرمائے، بیماریوں سے اللہ عافیت کی زندگی نصیب فرمائے، کاروبار میں نقصان ہو گیا، تو ایک تو یہ کہ بدگمانی اپنے اوپر جب مصیبت پر مصیبت آتی ہے تو ہم کیا کہنے لگتے ہیں؟ کیا اللہ کو میں ہی ملا تھا؟ کیا یہ کافر کھا رہے پی رہے مستی کر رہے ہیں، اللہ تعالیٰ ان کو تو بڑے اچھی زندگی اللہ نے عطا فرمائی ہے، اور میں ہوں کہ میں نماز بھی پڑھتا ہوں، عبادت بھی کرتا ہوں، اللہ تعالیٰ سے مانگتا بھی ہوں، پھر بھی اللہ نے میرے ساتھ ایسا کیوں کیا؟ نعوذ باللہ۔ گویا یہ جملہ کس بات پر دلالت کر رہا ہے کہ ہم گویا اللہ تعالیٰ کو نعوذ باللہ ظالم سمجھ رہے ہیں، نعوذ باللہ۔ اور دوسری بات، کسی اور کی زندگی میں پہلے سمجھ لیجئے کہ نفس مسئلہ کیا ہے، ہماری بیماری کیا ہے، پہلے ہم وہ سمجھ لیں گے، پھر اس کے بعد ہمارا علاج کیا ہے، اس کی طرف ہم آگے بڑھیں گے۔ اسی طرح بدگمانی اللہ تعالیٰ سے ہمارے معاشرے میں کہاں پر ہوتی ہے؟ جب ہم دیکھتے ہیں معاشرے کا کوئی نیک آدمی، دیندار آدمی، متقی آدمی، پرہیزگار آدمی، اس پر مصیبت آئی، پریشانی آئی، اس کا کوئی کاروباری نقصان ہو گیا، یا اس کے گھر میں کسی کا انتقال ہو گیا، جوان بیٹے کا انتقال ہو گیا، یا اس کو کینسر کا مرض لاحق ہو گیا، تو بہت سے اوقات آدمی یہاں پر بھی اللہ سے بدگمانی کرتا ہے کہ یہ اللہ کا اتنا نیک بندہ، اتنا متقی بندہ، اللہ اس کو تو ایسے نہیں کرنا تھا، اللہ نعوذ باللہ، اللہ تعالیٰ اس کے ساتھ تو ایسا نہیں کرنا تھا۔ یا تو اللہ کے ساتھ بدگمانی، یا پھر بعض لوگ اس نیک آدمی سے بھی بدگمانی کرتے ہیں، اس طور پر کہ حضرت دیکھنے میں تو بڑے دیندار نظر آتے تھے، لیکن اندر اندر کیا کیا کیے نہیں پتا کہ پورا نکل کے باہر آ رہا ہے۔ یہ ہمارے جملے ہیں عموماً جو ہم اپنے زبانوں سے ادا کرتے ہیں۔ تو یہ سارے جملے، چند مثالیں میں آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں، یہ سارے جملے کس بات پر دلالت کر رہے ہیں کہ ہم نے سب سے پہلے تو اللہ رب العالمین جو ہم پر سب سے زیادہ مہربان ہے،
اس کا علم ہم نے حاصل نہیں کیا یا ہمارے دل و دماغ میں اس کا علم نہیں ہے. اور دوسرا یہ کہ مصیبتیں جو ایک مومن کی زندگی میں آتی ہیں، پریشانیاں آتی ہیں، اس کا کیا ریزن ہے، کیا وجہ ہے، اللہ کس وجہ سے ہماری زندگیوں میں مصیبت کو اللہ تعالیٰ لاتا ہے، اس میں کیا خیر ہے. دیکھیں سب سے پہلی بات یہ جو جملے ہمارے ہیں، دیکھیں میرا اور آپ کا ایمان ہے اللہ رب العالمین کی ذات ہم پر سب سے زیادہ مہربان ذات ہے. اللہ رب العالمین کی ذات ہم پر سب سے زیادہ مہربان ذات ہے. امام بخاری اور امام مسلم رحمہ اللہ اپنی کتاب صحیح بخاری میں اور امام مسلم صحیح مسلم میں نقل کرتے ہیں اللہ رب العالمین کتنا مہربان ہے. دیکھیے یہ جملے ہم کیسے نکال سکتے ہیں، سوچیے. یا تو علم نہیں ہے، یا تو ہمارا علم اتنا دھندلا ہو گیا ہے کہ اس وقت وہ اللہ تعالیٰ کی مہربانی اور رحمت ہمیں یاد آتی نہیں. دونوں چیزیں میں نقصان دہ ہیں. علم کا نہ ہونا بھی نقصان دہ ہے اور بہت بڑا نقصان دہ ہے. اور دوسرا یہ کہ ہمارے دل و دماغ میں اللہ تعالیٰ کے مہربان ہونے کا استحضار بھی نہ ہو، یہ بھی ہمیں نقصان پہنچاتا ہے. گویا یہ جملے کس بات پر دلالت کرتے ہیں؟ ہم یہ جو کہہ رہے ہیں کہ اللہ نے میرے ساتھ ایسا کیوں کیا، یہ مایوسی والا جملہ ہے جو ایک انسان کو کفر تک لے جاتا ہے. اللہ ہماری حفاظت فرمائے. تو جو میں روایت آپ کے سامنے کہہ رہا تھا، اللہ رب العالمین کتنا ہم پر مہربان ہے، یہ بات دو حدیثیں اپنے سامنے رکھیں، پھر اس کے بعد یہ بدگمانی ہمارے دل و دماغ میں نہیں آنی چاہیے. حضرت عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں ایک موقع پر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس کچھ قیدی آئے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس کچھ قیدی آئے، اس میں سے ایک عورت بھی تھی. ہم لوگ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین کہتے ہیں حضرت عمر ابن خطاب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تھے. اتنے میں وہ قیدیوں میں سے جو ایک عورت تھی لونڈی، اس کا بچہ گم ہو گیا. اب وہ بچے کے لیے اتنی پریشان ہے کہ جو بچہ بھی نظر آتا ہے اس کو پکڑتی ہے، چومتی ہے، سینے سے لگاتی ہے اور دودھ پلانے لگتی ہے. ہر بچے کو پکڑ رہی ہے، اپنا بچہ سمجھ رہی ہے، اور اس کی ممتا کا جو ٹھانٹے مارتا ہوا جو سمندر ہے، اس کا جو منظر صحابہ کرام دیکھ رہے ہیں کہ تڑپ رہی ہے ماں کے بچہ مل جائے. اللہ کے نبی نے بھی دیکھا، صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین نے بھی دیکھا اس ماں کی ممتا کا جو ٹھاٹے مارتا ہوا سمندر، کہ کیسے دل اس کا اس بچے کے لیے بے چین ہے کہ کب میرا بچہ مل جائے، اس کو راحت مل جائے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین سے اس منظر کو دیکھنے کے بعد کہا، اللہ کے نبی نے سوال کیا کیا یہ ماں جس کی ممتا کا یہ منظر تم نے دیکھا ہے، کیا یہ ماں اپنے بچے کو آگ میں ڈال سکتی ہے، مصیبت میں ڈال سکتی ہے؟ صحابہ کرام نے کہا اللہ کے نبی یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ جس منظر کا ہم نے مشاہدہ کیا ہے، وہ منظر ماں کی وہ ممتا، اور اس ماں سے کہا جائے کہ تو اپنے بچے کو آگ میں ڈال دے تو ڈالے گی؟ صحابہ کرام نے کہا اللہ کے نبی یہ نہیں ہو سکتا. اللہ کے نبی نے فرمایا جتنی یہ ماں اپنے بچے پر مہربان ہے، تمہارا رب اس سے ہزاروں کروڑوں گنا تم پر مہربان ہے. اللہ اکبر. اللہ رب العالمین اس ماں سے زیادہ مہربان ہے، تو اللہ رب العالمین ہمیں کیوں تکلیفوں میں ڈالے گا؟ اللہ رب العالمین بندے مومن کو کیوں مصیبت میں ڈالے گا؟ کیوں اللہ نقصان چاہے گا؟ اور وہ جو حدیث صحیح بخاری کی ہے، اللہ کے نبی نے فرمایا اللہ تعالیٰ کی رحمت کے 100 حصے ہیں، جس میں سے ایک حصہ اللہ تعالیٰ نے دنیا میں اتارا ہے. تو اولین سے لے کر آخرین تک آنے والی جتنی مائیں ہیں، جتنے لوگ ہیں جو آپس میں ایک دوسرے پر مہربان ہیں، انسانوں میں، جانوروں میں، ہر مخلوق میں، سب جو آپس میں یعنی ایک ماں، یعنی کروڑوں مائیں جو اپنے بچوں پر رحم و کرم کا معاملہ کر رہی ہے، وہ اللہ کے 100 حصوں میں سے ایک حصے کا نتیجہ ہے. اللہ اکبر. جو رب العالمین کی ایک رحمت کا حصہ اتنا عظیم کہ کروڑوں ماؤں کی محبتیں اس میں ہیں، تو وہ رب العالمین جو 100 رحمتوں کا مالک ہے، وہ رب العالمین ہم کو نقصان پہنچائے گا، وہ ہمارا برا چاہے گا، وہ ہم کو تکلیف میں ڈالے گا، وہ ہمارا خیرخواہ، وہ ہمارا بدخواہ ہو سکتا ہے، نعوذ باللہ. پھر کیسے ہم کس زبان سے یہ باتیں اپنی زبان سے نکالتے ہیں؟ بتائیے
کہ اللہ نے میرے ساتھ برا کیا. بہت سارے نوجوان ہیں, تفصیل کا موقع نہیں ہے, وقت بڑا کم ہے, آسٹریلیا کے لیے اپلائی کرتے ہیں, کینیڈا کے لیے اپلائی کیے, دیکھا کہ فلاں ہے جو یہ نمازی ہے اور فلاں شخص نمازی نہیں ہے, اس کا آ گیا, اس کا پی آر آ گیا اور اس کا نہیں آیا, فائل پر فائل ڈال رہا ہے, نہیں آ رہا ہے. تو اب یہاں پر یہ کیا سمجھتا, دیکھو اللہ نے میرے ساتھ انصاف نہیں کیا, نعوذ باللہ. اللہ کے بندے, تجھے کیا پتا کہ اللہ نے تیرے ساتھ یہ جو تیرے اوپر مصیبت آئی ہے یا نعمت تجھے ابھی نہیں ملی ہے, اس کے پیچھے اللہ نے دنیا اور آخرت کا کتنا بڑا خیر تیرے لیے رکھا ہے, تجھے پتا ہے؟ اتنا عظیم خیر رکھا ہے. انشاءاللہ 9 سے 10 اسباب میں آپ کے سامنے خطبہ ثانیہ میں رکھوں گا کہ اگر میری زندگی میں اطاعت و فرما برداری کے باوجود یا پھر میری زندگی میں گناہ ہیں, تو اس وقت جب میری زندگی میں مصیبت آتی ہے تو آخر اس کا سبب کیا ہوتا ہے, اس کی وجہ کیا ہوتی ہے, تاکہ ہم دیکھیں, اس کو دیکھ کر اپنے دل کو بھی مطمئن کریں, اور اگر ہم منفی میں ہیں, مائنس میں جا رہے ہیں, تو پھر اپنی اصلاح کر کے اللہ تعالیٰ کی رحمت کے ہم مستحق بنیں. اللہ تعالیٰ ہم تمام کو اس کی توفیق نصیب فرمائے, آمین. الحمدللہ. الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ وعلی آلہ واصحابہ اجمعین. اما بعد. محترم حاضرین, ایک بندے مومن کی زندگی میں جب مصیبت آتی ہے تو اللہ رب العالمین اس کے حق میں اس مصیبت کے ذریعے سے کوئی نہ کوئی خیر کا فیصلہ کر رہا ہوتا ہے. اسی لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عبداللہ ابن عباس سے فرمایا تھا, جو طویل نصیحت اللہ کے نبی نے ان کو کی تھی, اس میں سے ایک نصیحت یہ بھی تھی کہ اے عبداللہ ابن عباس, جان لو کہ جو مصیبتیں بھی تمہاری زندگی میں آتی ہیں, جو ناپسندہ چیزیں بھی تمہاری زندگی میں آتی ہے, اللہ نے اس میں بڑا خیر کثیر رکھا ہے. اللہ تعالیٰ نے تمہارا بہت بڑا فائدہ رکھا ہے. اب بات سمجھ میں بھی نہیں آ رہی ہوں گی بعض لوگوں کو, ایک طرف مصیبت پھر دوسری طرف خیر. تو چلیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث اور قرآن کی آیات کی روشنی میں دیکھتے ہیں. اختصار کے ساتھ 7-8 باتیں میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں کہ میری اور آپ کی زندگی, سب سے پہلے ہم اپنی زندگی کا لیول دیکھیں, اعمال کے اعتبار سے, تقوی کے اعتبار سے. جیسا ہمارا تقوی ہے ویسے ہی مصیبت کا معاملہ ہمارے ساتھ ہوتا ہے. ہم اگر جتنے دین سے دور رہیں گے تو مصیبت اسی انداز میں اللہ کی طرف سے ہمیں سبق سکھائے گی, اور جتنے ہم متقی بنیں گے اسی کے اعتبار سے وہ مصیبت ہمارے حق میں اللہ کی نعمت بنے گی. جناب, اللہ کی نعمت بنے گی. سب سے پہلی بات یہ ہے کہ اللہ رب العالمین کسی شخص کی زندگی میں مصیبت کو ڈالتا ہے تو اس میں دیکھیں میں 9 سے 10 باتیں میں ابھی نقل کیا تھا, لیکن وقت نہیں ہے. 6-7 باتیں میں آپ کے سامنے بتا کر بات ختم کروں گا. اس میں سے 1 یا 2 لوگ ایسے ہیں جن کی زندگی میں مصیبت ایک تکلیف کی حیثیت سے آتی ہے, پنشمنٹ کی حیثیت سے آتی ہے. اس میں سے بھی ایک ہے جس کے حق میں مصیبت پنشمنٹ تو بنتی ہے, لیکن اللہ تبارک تعالیٰ اس پنشمنٹ کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ اس کے ساتھ خیر چاہتا ہے. وہ کیا ہے؟ وہ یہ ہے کہ جب ایک آدمی کی زندگی میں مصیبت جب آتی ہے تو دراصل معاملہ یہ ہوتا ہے کہ ایک آدمی پہلے دیندار ہوتا ہے, لیکن جیسے اس کی زندگی میں نعمتیں آتی ہیں, اس کی زندگی خوشگوار گزرنے لگتی ہے, تو آہستہ آہستہ آدمی بسا اوقات اللہ تعالیٰ کی اطاعت سے ہٹ کر نافرمانیوں کی طرف آگے بڑھنے لگتا ہے. سب سے پہلا اللہ تعالیٰ کی اطاعت سے ہٹ کر نافرمانیوں کی طرف آگے بڑھنے لگتا ہے. تو گویا یہ آدمی جنت کے راستے سے نکل کر اب کس طرف جا رہا ہے؟ یہ آسان اگر سمجھنا ہے ہم کو تو جنت کے راستے سے نکل کر, اللہ نے نعمتیں دی تھی, نعمتوں کا تقاضا یہ تھا کہ شکر گزار بنتا اللہ تعالیٰ کا,
اور عبادتوں میں آگے بڑھتا، لیکن نفس کے ورغلانے کی وجہ سے، شیطان کے بہکانے کی وجہ سے اب صراط مستقیم چھوڑ کر نافرمانیوں کی زندگی میں آنے لگا آہستہ آہستہ. تو اب ایسے شخص کی زندگی میں اللہ تعالیٰ مصیبت کو ڈالتے ہیں. ایسے شخص کی زندگی میں اللہ تعالیٰ مصیبت کو ڈالتے ہیں. کیوں؟ تاکہ یہ متنبع ہو جائے اور پھر دوبارہ اسی صراط مستقیم کی طرف آ جائے. سبحان اللہ. ہوتا نا ہماری زندگی میں بہت سارے لوگوں کو ہم نے دیکھا بھی ہوگا کہ نعمتیں جیسا آنا شروع ہوئی، مصیبت نہیں آئی، میرا پیسہ، میرا روپیہ میں نے اپنے ہاتھوں سے کمایا، میرے بازوں کی طاقت، اکڑ، غرور، تکبر. حضرت آہستہ آہستہ نکلتے رہتے اس راستے پر. اچانک اللہ تعالیٰ کاروبار میں نقصان ڈالتا ہے یا کسی تکلیف کو اللہ تعالیٰ ڈالتے ہی فوری سنبھل جاتا ہے. اب یاد آتا ہے ہاں میرے اوپر بھی ایک ذات ہے جو مجھے پکڑنے والی ہے اور میں آزاد نہیں ہوں، اللہ رب العالمین ہی دے گا تو مجھے ملے گا. یہاں پر آدمی سنبھل جاتا ہے. جو جہنم کے راستے پر نکلا تھا، اس مصیبت کی وجہ سے آدمی توبہ کرنے لگتا ہے، جہنم کے راستے سے نکل کر جنت کے راستے کی طرف آ جاتا ہے. اللہ اکبر. تو آپ بھلا بتلائیے، اللہ تعالیٰ نے اس بندے کی زندگی میں مصیبت ڈال کر اللہ تعالیٰ نے اس کا بھلا کیا کہ برا کیا؟ اس آدمی کی زندگی میں اللہ تعالیٰ نے مصیبت ڈال کر اس کا برا ہوا کہ اچھا ہوا؟ اچھا ہوا. اگر اس کی زندگی میں مصیبت نہیں آتی تو پھر ویسے ہی جاتا، جہنم کے گڑھے میں گر جاتا. اللہ حفاظت فرمائے. تو گویا اللہ نے اس کے ساتھ احسان کا یہ معاملہ فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے مصیبت ڈالی تاکہ یہ اللہ کی طرف رجوع کر لے. اللہ تعالیٰ نے سورۃ الروم کی آیت نمبر 41 میں فرمایا ظہر الفساد فی البر والبحر بما کسبت ایدی الناس. زمین پر، سمندر میں فساد برپا ہوا، نقصان ہو رہا ہے. کیوں؟ کس وجہ سے؟ بما کسبت ایدی الناس، لوگوں کی کرتوتوں کی وجہ سے. اور اللہ نے یہ فساد، یہ مصیبت اس لیے ڈالی لعلہم یرجعون، تاکہ اللہ کی طرف لوٹ جائے. اللہ اکبر. تو گویا پہلی وجہ ہم کو معلوم ہوئی کہ ایسا آدمی جو ابھی ابھی نافرمانی کی ابتدا کر رہا ہے یا پھر ابھی اس پر اتمام حجت قائم نہیں ہوئی ہے، تو ایسے آدمی کی زندگی میں مصیبت ہے تو مصیبت، لیکن ایک نعمت اس وقت بن جاتی ہے کہ جب آدمی اپنا محاسبہ کر لیتا ہے اور اللہ کی طرف رجوع کر لیتا ہے، اللہ سے جڑ جاتا ہے، تو یہ مصیبت اس کے حق میں نعمت بن جاتی ہے. یہ پہلا مرحلہ ہے نافرمان کا. نافرمان، اللہ تعالیٰ کا قانون یہ ہے کہ جو آدمی نافرمانی کرتا ہے وقتاً فوقتاً اللہ تعالیٰ اس کی زندگی میں مصیبتیں ڈالتا ہے تاکہ وہ رجوع کرتا جائے. لیکن جو آدمی متکبر ہے، جو حد سے زیادہ ظلم و عناد میں آگے بڑھا ہوا ہے، اللہ تعالیٰ ایک کے بعد ایک اللہ تعالیٰ مختلف انداز میں اللہ تعالیٰ نصیحت کا سامان کرتا ہے، مصیبتوں کے ذریعے سے، نصیحت کے ذریعے سے، الگ الگ انداز میں. لیکن یہ بندہ سمجھتا نہیں ہے، سدھرتا نہیں ہے، اس پر اتمام حجت قائم ہو جاتی ہے کہ ہر طریقے سے اس کو سمجھا دیا گیا ہے، لیکن پھر بھی سمجھتا نہیں ہے. بدبختی اس پر غالب ہو گئی ہے. تو اب اس پر اللہ تعالیٰ کا دوسرا قانون نافذ ہوتا ہے جس کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، وہ قانون استدراج. کیا ہے؟ قانون استدراج. علامہ البانی رحمہ اللہ سلسلہ صحیحہ میں اس روایت کو نقل کرتے ہیں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب تم کسی بندے کو دیکھو کہ اللہ تعالیٰ اس کے گناہوں پر گناہ کے باوجود بھی اللہ تعالیٰ اس کو نعمتوں سے نواز رہا ہے، تو سمجھ جاؤ کہ اللہ تعالیٰ کا قانون استدراج ہے. قانون استدراج کیا ہے؟ اللہ نے فرمایا جب یہ ہماری نصیحت کو بھلا ہی دیتے ہیں، کسی طریقے سے سمجھتے ہی نہیں، تو ہم کیا کرتے ہیں؟ فَلَمَّا نَسُوا مَا ذُكِّرُوا بِهِ فَتَحْنَا عَلَيْهِمْ أَبْوَابَ كُلِّ شَيْءٍ. ہماری نصیحت کو جب مکمل بھلا دیے تو اب ہم ان پر اپنی نعمتوں کے دروازے کھول دیتے ہیں. جاؤ اب جو کرنا ہے کرو. اللہ تبارک تعالیٰ اتمام حجت ہو چکی ہے، اس پر سمجھایا گیا، بتایا گیا، نہیں سمجھ رہا. اب اللہ تعالیٰ اب ڈھیل دیتے ہیں، جاؤ اب چڑھو، کتنا چڑھنا ہے چڑھو، کتنی ترقی کرنا ہے کرو. اللہ تعالیٰ اس کو آزادی دے دیتے ہیں. اور جیسے وہ آگے بڑھتا جاتا ہے، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اچانک ہم اس کو پکڑتے ہیں اور اس کو نیچے دے مارتے ہیں، اس کو ہلاک و برباد کر دیتے ہیں. جیسے کسی چیز کو زور سے زمین پر مارنا ہو تو اوپر تک لے جایا جاتا ہے اور دے مارا جاتا ہے، ویسے ہی اس آدمی کا حال ہوتا ہے کہ بار بار سمجھانے کے باوجود نہیں سمجھا،
اتمام حجت ہو گئی تو اب اللہ نے نعمتوں کے دروازے اس پر کھول دیے کہ اب نافرمانیوں میں آگے بڑھتا جا رہا ہے. جب مکمل طور پر اس کی حد پوری ہو جاتی ہے تو پھر اللہ تعالیٰ اس کو دے مارتا ہے. یہ دوسری حکمت ہے. تیسری حکمت جو مومن کے ساتھ خاص طور پر ہے، 2-3 باتیں میں بتا کر ختم کرتا ہوں کہ دیکھیے اللہ تعالیٰ دوسری وجہ جس کی وجہ سے اللہ تعالیٰ مومن کی زندگی میں مصیبت ڈالتا ہے وہ یہ کہ آدمی کی زندگی میں گناہ ہوتے ہیں. آدمی کی زندگی میں گناہ ہوتے ہیں، اور یہ گناہ ایسے گناہ ہوتے ہیں، چاہے چھوٹے گناہ ہو چاہے بڑے گناہ ہو. اللہ کے نبی نے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے فرمایا، عائشہ بڑے بڑے گناہ تو کیا چھوٹے چھوٹے گناہوں سے بھی اجتناب کرو. ایاکی و محقرات الذنوب، عائشہ چھوٹے سے چھوٹے گناہ سے بھی اجتناب کرو، کیونکہ ہر گناہ کی اللہ نے ایک سزا رکھی ہے دنیا میں آخرت میں، اللہ یہ کہ بندہ توبہ کر لے، اللہ یہ کہ بندہ توبہ کر لے. تو اب گناہوں کے معاملے میں گناہ کر کے آدمی کس کو نقصان پہنچا رہا ہے؟ اپنے آپ کو نقصان پہنچا رہا ہے. اللہ کا احسان کیا ہے دیکھیے اس بندے پر کہ اللہ تعالیٰ اس پر مصیبت ڈالتا ہے تاکہ اس مصیبت پر صبر کر لے تو اس کے گناہ معاف ہو جائے اور نتیجے میں اس کی سزا بھی معاف ہو جائے. اللہ اکبر. امام مسلم رحمہ اللہ اپنی کتاب صحیح مسلم میں نقل کرتے ہیں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ما یصیب المسلم من نصب ولا وصب ولا غم ولا ہم ولا اذى. کوئی بھی مسلمان جس کو کوئی بڑی مصیبت لاحق ہوتی ہے، چھوٹی مصیبت لاحق ہوتی ہے، کوئی غم لاحق ہوتا ہے، کوئی خوف لاحق ہوتا ہے، یہاں تک کہ حتی الشوک یشاکھا، یہاں تک کہ پیر میں اگر کانٹا بھی چبھتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس تکلیف کے بدلے اللہ تعالیٰ اس کے گناہوں کو معاف کرتا ہے. اللہ اکبر. آپ بھلا بتلائیے اللہ نے اس بندی کی زندگی میں جو چھوٹی موٹی تکلیفیں ڈالی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس تکلیفوں سے اس کا بھلا چاہا کہ برا چاہا. دیکھیے اس کا مطلب یہ نہیں کہ ہم کو مصیبتیں مانگنا ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تو صحابہ سے کہا کہ تم اللہ تعالیٰ سے عافیت طلب کرو، صلی اللہ العفو والعافیہ، کہ اللہ تو گناہوں کو معاف کر دے اور ہماری زندگی میں مصیبت کے بغیر ہی عافیت دے دے، گناہ کو معاف کر دے. ایک آدمی نے یہ دعا کی لیکن اس کے باوجود بھی اس کی زندگی میں تکلیف آ رہی، تب کیا سمجھنا چاہیے؟ ہو سکتا میں گناہوں کی طرف جا رہا تھا، اللہ تعالیٰ نے مصیبت ڈال کر مجھے اللہ دوبارہ سیدھے راستے پر اللہ تعالیٰ لے کر آیا. یا ہو سکتا میری زندگی میں گناہ تھے جس سے کوئی بڑی سزا مجھ کو مل سکتی تھی، اللہ رب العالمین نے مصیبت ڈالی، میں نے صبر کر لیا اور صبر کروں گا، نتیجے میں اللہ تعالیٰ وہ گناہ معاف کر دے گا. اور نمبر 3 یاد رکھیے، ایک بندہ مومن ایسا ہوتا ہے جس کے زندگی میں خیر ہوتا ہے، بھلائی ہوتی ہے اس کی زندگی میں. اللہ تعالیٰ اس کے ساتھ بھی بھلائی کا ارادہ کرتے ہیں کہ اس کا معاملہ کیا ہوتا ہے کہ اس کی زندگی میں کچھ ایسے گناہ ہیں کہ اگر ان گناہوں کے ساتھ وہ مر گیا تو پھر آخرت میں اس گناہ کی سزا ہوگی، اس کو ان گناہوں کی اس کو سزا ہوگی. اور آخرت کی چھوٹی بھی سزا دنیا کے مقابلے میں بہت بڑی ہوتی ہے جناب. دنیا کی بڑی مصیبت بھی آخرت کی چھوٹی مصیبت کے مقابلے میں کوئی حیثیت نہ رکھتی. معاملی چھوٹا سا بھی عذاب آخرت کا بہت بڑا ہوتا ہے. تو اب اللہ تعالیٰ اس بندے کے ساتھ بھلائی یہ چاہتا ہے، اللہ تعالیٰ یہ خیر چاہتا ہے کہ اس کو کل آخرت میں سزا نہ ہو، لہٰذا اللہ تعالیٰ اس کو زندگی میں ہی تکلیفیں ڈال دیتا ہے. بات سمجھ میں آ رہی؟ اللہ تعالیٰ زندگی میں ہی تکلیفیں ڈالتا ہے کہ بندہ صبر کر لے تاکہ وہ دنیا میں ہی گناہوں سے پاک و صاف ہو جائے، اور جب اللہ کی بارگاہ میں آئے تو مکمل گناہوں سے پاک ہو کر اللہ کے پاس آئے. سبحان اللہ. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث علامہ البانی رحمہ اللہ صحیح الجامع میں اس روایت کو نقل کرتے ہیں، صحیح روایت ہے. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ما یزال البلاء بالمؤمن والمؤمنۃ فی نفسہ وولدہ ومالہ. اللہ کے نبی نے فرمایا ایک مومن کو اللہ تعالیٰ برابر اس کے نفس کے سلسلے میں، اس کی جان کے سلسلے میں، اس کے مال کے سلسلے میں، اس کی اولاد کے سلسلے میں آزماتا رہتا ہے. اللہ تعالیٰ آزماتا رہتا ہے اور بندہ مومن صبر کرتا رہتا ہے، اللہ تعالیٰ کے فیصلے سے راضی رہتا ہے، حتی یلقی اللہ، یہاں تک کہ اس کا جب انتقال ہوتا ہے اللہ سے ملاقات کرتا ہے تو ایسے ملاقات کرتا ہے کہ اس کی گردن پر ایک گناہ بھی باقی نہیں رہتا. اللہ اکبر. بتلائیے کہ اللہ تعالیٰ نے اس بندے کے ساتھ برا، ہم بولتے نا نیک اور دیندار آدمی کو دیکھ کر اللہ اس کے ساتھ تو ایسا نہیں کرنا تھا.
پتا ہے ہم کو اس کے ساتھ کیا حکمت ہے، اللہ نے اس کے ساتھ کیا بھلائی والا معاملہ کیا، بلکہ اللہ تعالیٰ نیک اور دیندار لوگوں کے ساتھ اس حد تک بھلائی کرتا ہے کہ بعض اوقات ایک نیک آدمی اتنا دیندار ہوتا ہے، اللہ کو اتنا محبوب ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ جنت میں اس کو ایک اعلیٰ درجہ دینا چاہتا ہے، اللہ تعالیٰ جنت میں اعلیٰ درجہ دینا چاہتا ہے، لیکن اس کے پاس اتنا عمل ہی نہیں ہے کہ جس کی وجہ سے اس درجے پر پہنچے، لیکن اللہ تو اس کو وہاں پر پہنچانا چاہتا ہے، اللہ تعالیٰ وہ درجہ دینا چاہتا ہے، تو اللہ کیا کرتا ہے، اب عمل تو اتنا نہیں ہے اس کے پاس، اللہ کیا کرتا ہے، اللہ اس پر بھی مصیبت ڈالتا ہے، اللہ تعالیٰ اس پر بھی مصیبت ڈالتا ہے، اور یہ مصیبت پر صبر کرتا ہے۔ صحیح الجامع کی حسن درجے کی روایت حضرت ابو ہریرہ کہتے ہیں اللہ کے نبی نے فرمایا ان الرجل لیکون لہ المنزلۃ عند اللہ، بے شک ایک آدمی کا اللہ کے پاس ایک بہت بڑا مقام ہوتا ہے، فما یبلغھا بعمل، اللہ کے نبی فرماتے ہیں کہ وہ اپنے عمل سے وہاں تک نہیں پہنچ سکتا، اپنے عمل سے وہاں تک نہیں پہنچ سکتا ہے، فلا یزال اللہ یبتلی، اللہ تعالیٰ اس کو برابر آزماتا ہے، مصیبت میں ڈالتا ہے، تکلیف میں ڈالتا ہے، وہ صبر کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کے درجات ایسے بلند کرتا ہے کہ جس درجے پہ اللہ اس کو پہنچانا چاہتا ہے اس مصیبت پر صبر کرنے کی وجہ سے اللہ تعالیٰ اس درجے پر پہنچا دیتا ہے۔ اللہ اکبر۔ تو دیکھا آپ نے مصیبت، آزمائش، بلکہ آخری بات میں بتا کر اپنی بات کو ختم کرتا ہوں، وقت ختم ہو چکا ہے، وہ یہ ہے کہ دیکھیے بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ مصیبت ہماری زندگی میں آتی ہے، اللہ تعالیٰ دیکھنا چاہتا ہے کہ دراصل چھوٹی نعمت اللہ تعالیٰ چھین کر دیکھنا چاہتا ہے کیا میرا بندہ کیا میرے فیصلے سے راضی رہتا ہے کہ نہیں، اللہ دیکھنا چاہتا ہے، اور جب بندہ اس نعمت کے چھن جانے پر صبر کر لیتا ہے تو اللہ تعالیٰ چھوٹی نعمت کے بعد اس سے بڑی نعمت سے اللہ تعالیٰ اس کو نوازتا ہے۔ اللہ اکبر۔ دیکھیے کتنی اہم بات ہے یہاں پر، حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا وہ واقعہ آپ یاد کریے صحیح مسلم کا، ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے شوہر حضرت ابو سلمہ رضی اللہ عنہ جو جلیل القدر صحابی تھے، ان کا انتقال ہوا، ام سلمہ کے حق میں کتنی بڑی مصیبت تھی یہ، اللہ کے نبی نے کہا کہ تم یہ دعا پڑھو، کون سی دعا، انا للہ و انا الیہ راجعون اللہم اجرنی فی مصیبتی واخلف لی خیرا منہا، کیا ہے، اے بے شک ہم اللہ ہی کے ہیں، اللہ کی طرف ہمیں لوٹنا ہے، اے اللہ اس مصیبت میں مجھے اجر عطا فرما اور جو نعمت مجھ سے کھو گئی ہے اس سے بہتر نعمت عطا فرما۔ اللہ کے نبی نے فرمایا جو آدمی اس پر یقین کے ساتھ صبر کرتے ہوئے دعا پڑھ لے تو اس سے بہتر نعمت اللہ تعالیٰ اس کو عطا فرمائے گا۔ ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہ اس پر ایمان رکھتے ہوئے پڑھنے لگی، ہوا کیا کہ جب وہ عدت سے فارغ ہوئی تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں نکاح کا پیغام بھیجا، صحاب رسول کی بیوی سے بڑھ کر شرف ام المومنین بننے کا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجہ بننے کا شرف حاصل ہو گیا۔ اللہ اکبر۔ ایک مثال بتا رہا ہوں میں، ایسے کئی مثالیں آپ کو نظر آئیں گی کتب احادیث میں کہ بہت ساری مثالیں جس میں ایک بندے مومن نے چھوٹی مصیبت پر صبر کر لیا، اللہ نے اس سے بڑی نعمت اللہ تعالیٰ نے اس کی زندگی میں اللہ تعالیٰ نے اس کو نوازا ہے۔ تو بہرحال اس کے علاوہ اور بھی چیزیں ہیں، یہ ساری چیزیں آپ سیکھیں علماء کرام سے، جو دروس ہوتے ہیں اس میں مصیبت کس وجہ سے آتی ہے، اس میں کیا کیا خیر کا پہلو ہوتا ہے آپ جانیں۔ سب سے پہلے اللہ تعالیٰ کی عظمت کو، اس کی رحمت کو جانیں، پھر مصیبتوں کے پیچھے اللہ تبارک تعالیٰ کی کیا حکمت کار فرما ہوتی ہے اس کو آپ جانیں، اور پھر اللہ تعالیٰ سے عافیت طلب کرتے ہوئے اس زندگی کو گزارے۔ اور اتنی تو بات یاد رکھ لیں، آپ لاکھ اللہ تعالیٰ سے عافیت مانگیں لیکن اللہ تعالیٰ نے مومن کی زندگی کو دو حصوں میں تقسیم کر دیا ہے، اس کی زندگی میں نعمت بھی ہوگی، زحمت بھی ہوگی، دونوں کو ملا کر ہی اس کو موت تک زندگی گزارنا ہے۔ تو لہٰذا یہ زندگی ہے ہی ایسی کہ نعمت بھی ہوگی، زحمت بھی ہوگی، تو لازمی بات ہے کہ ہم کو اللہ تعالیٰ کی عظمت کا کامل یقین رکھنا ہے اور مصیبتوں کا علم صحیح طور پر حاصل کرتے ہوئے، اس کی حکمتوں کو جانتے ہوئے اپنے آپ میں صبر پیدا کرنے کی ہمیں کوشش کرنا ہے۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے الہ العالمین ہم تمام کو اس کی توفیق نصیب فرمائے، آمین ثم آمین۔ ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما، اللہم صل علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید، اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ ان اللہ یأمر بالعدل والإحسان وإیتاء ذی القربى وینہی عن الفحشاء والمنکر والبغی یعظکم لعلکم تذکرون، اذکروا اللہ یذکرکم وادعوہ یستجب لکم ولذکر اللہ اکبر واللہ یعلم ما تصنعون۔
اس ویڈیو کو آپ اپنے رشتہ دار اور دوست احباب کے ساتھ ضرور شیئر کریں اور سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو دبانا نہ بھولیں تاکہ مزید آنے والی ویڈیوز وقتاً فوقتاً آپ کے لیے اپلوڈ کرتے ہیں، آپ اس سے مستفید ہوتے ہیں۔ جزاک اللہ خیر، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔